بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم لوگوں نے جو ہے وہ آ، غزوہ بدر کے جو ہے وہ پڑھے تھے۔ غزوہ بدر کیوں ہوا، اس کے ہونے کی کیا وجوہات تھیں، اسباب کیا تھے، اور پھر اس دوران جو ہے وہ کیا جو ہے وہ واقعات جو ہے وہ پیش آئے۔ آج کے ہم لیکچر میں اسی موضوع کو جو ہے وہ مزید آگے بڑھائیں گے کہ اگر مسلمانوں کو اس لیکچر غزوہ میں کامیابی ہوئی تو وہ اس کے پھر آگے سے کیا وجوہات تھیں، کیا اسباب تھے۔ اس کے کئی جو ہیں وہ کامیابی کے مسلمانوں کے جو ہیں وہ اسباب ہیں۔ سب سے پہلی بڑی وجہ تو ہے اللہ تعالیٰ کی مدد۔ اللہ تعالیٰ نے اب مدد کیسے کی، وہ کئی طرح سے جو ہے وہ مدد، ٹھیک ہے۔ اب قرآن مجید میں جو ہے وہ اس دن کو یوم الفرقان، یوم الفرقان کے معنی ہوتے ہیں، فرقان کا معنی ہوتا ہے فرق کرنا، یعنی وہ دن جس دن جو ہے وہ فرق کیا گیا، ایک طرح سے حق کو سامنے لانا، ٹھیک ہے، فیصلہ کرنا۔ تو اس دن جو ہے وہ مسلمانوں کو جو ہے وہ کامیابی ہوئی، اس لیے جو ہے اسے یوم الفرقان کے نام سے جو ہے وہ یاد کیا جاتا ہے۔ تو پھر ہم قرآن مجید میں دیکھتے ہیں کہ سورہ انفال جو ہے اس میں ایک طرح سے مکمل طور پر جنگ بدر کا جو ہے وہ نقشہ کھینچا گیا ہے، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد جو ہے وہ کس طرح کی۔ سب سے پہلے ایک تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ مدد کی، اس کے ساتھ مسلمان جو ہیں وہ ان کے دلوں میں جو ہے وہ ایک طرح سے نبی کریم کی محبت اور پھر جہاد کا بھی جو ہے وہ جذبہ تھا، وہ جہاد کے جذبے سے جو ہے وہ سرشار تھے۔ انہوں نے قرآن و حدیث میں جہاد کے اتنے فضائل جو ہیں وہ سنے ہوئے تھے کہ وہ شوق سے وہ جہاد سے جو ہے وہ سرشار تھے، لہٰذا وہ موت سے جو ہے نا وہ بے خوف ہو کر راہ خدا میں جان قربان کرنے کے لیے جو ہے وہ تیار رہتے تھے، اور انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے امداد غیبی پر بھی یقین تھا، کیونکہ قرآن مجید میں جو ہے مسلمانوں کو کامیابی کی بشارتیں جو ہیں وہ دی گئی تھی۔ پھر قریش میں اتحاد کا فقدان بھی تھا، یہ بھی مسلمانوں کی کامیابی کی ایک وجہ بنی، کیسے کہ قریش جو ہے نا وہ ان میں شروع سے ایک طرح سے اختلاف تھا۔ اتبا جو ہے وہ جو سپہ سالار تھا وہ چاہتا تھا کہ جنگ ہو، جبکہ ابو جہل جو ہے وہ چاہتا تھا کہ جنگ جو ہے اتبا جو چاہتا تھا وہ کہتا تھا کہ جنگ نہ ہو، وہ اس کے خلاف تھا، لیکن ابو جہل جو ہے وہ چاہتا تھا کہ جنگ ہو، یہ جنگ جو ہے وہ لڑنی چاہیے۔ جبکہ جس وجہ سے وہ یہ جنگ لڑ رہے تھے نا کہ یعنی جس مسلمان اگر قافلے پر حملہ کرنے والے ہیں، یہ ایک افواہ تھی، لیکن اب وہ قافلہ بھی جو وہ خیر خیریت سے جو ہے وہ پہنچ گیا تھا مکہ، لیکن اب اس کے باوجود بھی جو ہیں انہوں نے جو ہے ابو جہل نے قریش مکہ کو جو ہے وہ مدینہ پر حملے کے لیے اکسایا، اور یوں جو ہے انہوں نے مدینہ پر جو ہے وہ حملہ کر دیا، اور اس میں سے پھر کچھ لوگ جو ہیں ان کے ساتھ آئے، لیکن بعد میں جو ہے وہ رستے سے جو ہے وہ لوٹ گئے، یعنی کچھ لوگ اختلاف تھا نا، کچھ چاہتے تھے کہ ہو گئے، کچھ چاہتے تھے نہ ہو۔ ایک اور وجہ اس کی یہ بنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بطور سپہ سالار جو ہے وہ اپنا کس طرح سے جو ہے وہ کردار ادا کیا۔ اب نبی کریم نے جو ہے وہ مسلمانوں کے لشکر میں پوری طرح سے جو ہے وہ نظم و ضبط قائم کیا، اور ہر ایک کو جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو قیادت تھی، جو سپہ سالاری تھی، اس پر مکمل طرح سے اعتماد تھا، ان کا اس پر اتفاق تھا، اور پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کو جو ہے وہ دل سے مانتے تھے۔ جبکہ اس کے برعکس جو ہے وہ ہم نے اوپر پڑھا کہ کفار میں جو ہے وہ اتحاد نہیں تھا، کچھ جو ہے اتبا کی طرف تھے، کچھ جو ہے وہ ابو جہل کی طرف تھے۔ یہ بھی جو ہے وہ ایک بہت بڑی وجہ تھی، یعنی کفار کی فوج میں کسی طرح کا کوئی نظم و ضبط نہیں۔ پھر مسلمانوں نے اس جنگ کے دوران جو ہے وہ ایک بہترین جگہ کا انتخاب کیا، کیسے کہ مسلمانوں نے ایک ایسی جگہ کا انتخاب کیا تھا جو کہ بہت اونچی تھی، جہاں سے کفار کی جو کچھ وہ کر رہے ہوتے تھے، جو ان کی نقل و حرکت ہوتی تھی، اس کو مسلمان جو ہے وہ بآسانی دیکھ سکتے تھے۔ اور پھر اونچی جگہ کی وجہ سے مسلمانوں کو ایک فائدہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جب بارش ایک طرح سے بارش بھی جو ہے نا وہ مسلمانوں کی کامیابی کی وجہ بنی تھی، کہ بارش ہوئی تو مسلمان تو اونچی جگہ پر تھے، وہ پانی سارا جو ہے وہ نیچے کفار کی طرف جو ہے وہ آ جاتا تھا، جس کی وجہ سے ان کی طرف جو ہے وہ پانی بھر گیا اور جو ہے وہ کیچڑ ہو گیا، جبکہ مسلمانوں کو جو ہے وہ اس سے فائدہ ہوا۔ اور پھر یہ وہ جگہ تھی جہاں پر مسلمانوں کی پشت پر سورج تھا، لیکن کفار کی آنکھوں میں جو ہے وہ سورج لگتا تھا، یہ بھی اس جگہ کی ایک جو ہے۔
پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کی مدد کی تھی. سورۃ انفال میں اللہ تعالیٰ نے یہ باقاعدہ یہ بات کہی ہے کہ قطار در قطار فرشتے بھیج کر ہم نے جو ہے وہ مسلمانوں کی مدد کی. اب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جو فرشتے صرف جو ہیں وہ ایک طرح سے کفار کو جو ہے وہ نظر آتے تھے، وہ پھر مرعوب ہو جاتے تھے نا. انہیں لگتا تھا کہ مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، مسلمانوں کی تعداد انہیں جو ہے وہ دگنی نظر آتی تھی فرشتوں کی وجہ سے، اسی لیے ان پر جو ہے مسلمانوں کا رعب جو ہے وہ طاری. پھر بارش ہوئی جنگ سے ایک رات پہلے جو ہے وہ بارش ہوئی، جب اونچی جگہ پر جو ہے وہ پانی کھڑا نہیں ہوا جہاں پر مسلمان جو ہیں وہ کھڑے ہو کر حملہ کر رہے تھے، جبکہ جو نشیبی جگہ تھی جو نیچے تھی وہاں پر جو ہے وہ پانی جو ہے وہ جمع ہو گیا، جس کی وجہ سے کیچڑ ہو گیا اور کفار جو ہے وہ ان کے لیے جو ہے ایک طرح سے یہ نقصان کا باعث ہوا. اب اس جنگ کے جو ہیں وہ جنگ بدر کی اہمیت اور نتائج، اس کے آخر نتائج کیا نکلے ہیں. جو ایک کام ہم کرتے ہیں نا، اگر آپ کو اس میں فائدہ ہوا ہے، اگر آپ اس میں جیت گئے ہیں تو پھر اس کے کچھ فائدے، اس کے پھر نتائج بھی تو آخر پر نکلتے ہیں نا کہ اس سے ہمیں حاصل کیا ہوا، اس سے ہم نے سیکھا کیا. اس کے بہت سارے نتائج ہیں اس جنگ کے. بہت سارے بچے جو ہیں اس کے نتائج، اس جنگ کے جو ہیں وہ نتائج ہیں کہ مسلمانوں کی جو ہے وہ حوصلہ افزائی. اور وہ حوصلہ افزائی جو ہے وہ کس طرح ہوئی تھی. اب مسلمانوں نے چونکہ جنگ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے جو مدد جو ہے وہ بھیجی گئی تھی، اس کا خود بذات خود جو ہے وہ مشاہدہ کیا تھا. ظاہری اعتبار سے جو ہیں وہ تعداد میں کم تھے اور اسلحہ بھی ان کے پاس کم تھا، مگر اللہ نے یہ کر دکھایا کہ جو حق کے لیے آواز اٹھاتا ہے، جو حق کے لیے جو ہے وہ اٹھتا ہے، خدا تعالیٰ ان کی مدد جو ہے وہ فرشتوں سے جو ہے وہ کرتے ہیں. انہیں جو ہے وہ فتح نصیب ہوئی، اسی لیے پھر مسلمانوں کو حوصلہ ہوا اور جہاد کرنا ان کے لیے ایک پسندیدہ عمل ہو گیا. پھر ایک اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ باطل قوتوں کی جو ہے نا وہ حوصلہ شکنی ہوئی. اب جو باطل قوتیں کون ہیں؟ باطل قوتیں یعنی جو مسلمانوں کے خلاف تھی، ٹھیک ہے، جو باطل کا ساتھ دینے والی تھی، جو حق کے خلاف تھی، ان کے جو ہیں وہ حوصلے جو ہیں وہ پست ہو گئے. اور یہ مارکا جو تھا نا، یہ اسلام کی ترقی کا ایک طرح سے پہلا قدم تھا. اگر اس جنگ میں مسلمانوں کو شکست ہو جاتی تو پھر مسلمانوں کے حوصلے جو ہیں وہ پست ہو جاتے. اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ پھر مسلمانوں کی مدد کر کے ان کے حوصلے جو ہیں وہ ہمیشہ کے لیے بلند کر دی. پھر قریش مکہ کے غرور کو ایک دھچکا بھی لگا. وہ کیسے؟ کہ وہ حیران ہو گئے. ان پر جو ہے نا مسلمانوں کو ایک طرح سے رو بیٹھ گیا. اب جب ان پر رو بیٹھا تو ان کا غرور اور تکبر جو ہے وہ سب کچھ خاک میں مل گیا. اس جنگ کے دوران مسلمانوں کے ہاتھوں سے ان کے بڑے بڑے سردار جو ہیں وہ قتل ہوئے تھے. اور مکہ میں کوئی کوئی بھی ایسا خاندان نہ تھا جس کا کوئی آدمی جو ہے وہ قتل نہیں ہوا. یوں قریش کو اس شکست پر جو ہے وہ بہت زیادہ ندامت ہوئی تھی. اور پھر اس کی ایک اور وجہ اس جنگ کی یہ ہے کہ اسلام کی حقانیت پر اظہار. حقانیت یعنی حق، اسلام کے سچا، اسلام کا اسلام کس طرح سے ایک سچا دین ہے، اس سے بھی اس جنگ سے یہ واضح ہوئی. اس مارکے سے پہلے نا عرب قبائل کو اس مارکے کے بعد، اس مارکا یہ جب مارکا ہوا جنگ بدر کا، تو اس کے بعد مسلمانوں کو پہلی
مکہ کے جو عرب عرب قبائل تھے، مکہ کے نہیں سوری، عرب جتنے بھی قبائل تھے، ان کو یہ پہلی بار احساس ہوا کہ اسلام ایک جو ہے وہ ایک دین ہے جو حق پر ہے اور سچ پر ہے، اور مسلمان بھی جو ہے وہ حق پر ہیں۔ اسی لیے اب ان کی آواز کو، ان کی طاقت کو دبانا جو ہے وہ آسان نہیں ہے۔ پھر یہودیوں کی بددیانتی جو ہے وہ سامنے آ گئی۔ ہم نے پڑھا تھا کہ میثاق مدینہ کے تحت یہود کا یہ فرض تھا، ان پر یہ لازم تھا کہ وہ کفار مکہ کے مقابلے میں مسلمانوں کی مدد کریں گے۔ کہ ہم نے پڑھا تھا نا کہ وہ کسی طرح کی جو باہر کی اگر مدینہ پر کسی نے حملہ کیا تو اس پر جو ہے وہ مسلمانوں کا جو ہے وہ ساتھ دیں گے، مگر انہوں نے ایسا نہ کیا۔ یوں ان کی ایک طرح سے اسلام سے جو دشمنی تھی نا، اس کی ایک واضح دلیل جو ہے وہ سامنے آ گئی، اور یہ پتہ چل گیا کہ ابھی بھی وہ جو ہے وہ باطنی طور پر وہ یہ ظاہر تو وہ کر رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ اپنے معاہدے کے تحت جو ہم مسلمانوں کا ساتھ دے رہے ہیں، لیکن یہ سامنے آ گیا کہ مسلمانوں کے جو ہے وہ خلاف ہے۔ اور یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی جو ہے اسلام دشمنی اور حسد کی وجہ سے ان کا جو ایک قبیلہ تھا اس کو جو ہے مدینہ سے جلا وطن کر دیا۔ پھر قریش کی معاشی ناکہ بندی، ہم نے پڑھا تھا کہ یہ اس جنگ کے ہونے کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ قریش کو یہ خطرہ تھا کہ اگر مسلمان ان کی تجارتی شاہراہ کو بند کر دیں تو ان کی جو ہے وہ تجارت جو ہے وہ رک جائے گی، خطرے میں پڑ جائے گی۔ اور غزوہ بدر میں جب مسلمانوں کی فتح کے بعد تجارتی شاہراہ قریش کے لیے جو ہے وہ بند ہو گئی، اور یوں وہ معاشی طور پر جو ہے وہ بدحال۔ پھر یہ ایک موجزانہ فتح بھی تھی نا، آپ کو دیکھیں کہ 313 مسلمان کہاں، اور پھر کفار کا جو لشکر تھا اس کی تعداد 1000 کے قریب تھی، ان کے پاس اسلحہ زیادہ تھا۔ یہ ایک طرح سے معجزہ ہی تھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے بدر کی فتح محض اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اس کے کرم سے جو ہے وہ ہوئی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کی جو ہے مدد فرمائی، اور اپنے سے 3 گنا بڑے لشکر کو شکست دینا یقیناً کسی معجزے سے جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے کم نہیں تھا۔ اسی وجہ سے جو ہے وہ ان کا حوصلہ جو ہے وہ مزید بڑا، ان کا جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے جہاد کا جذبہ جو ہے وہ ایک مزید جو ہے وہ بڑھا۔ اللہ تعالیٰ کی وعدے کی تکمیل بھی ہے۔ اب وعدے کی تکمیل کیا ہے؟ ہم نے پڑھا تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ بدر سے پہلے جو ہے وہ دعا فرمائی تھی، اور جو دعا تھی کہ اے اللہ، آپ نے جو مجھ سے وعدہ کیا ہے اس سے جو ہے وہ آپ جو ہے وہ مکمل کریں۔ اگر آج یہ مٹھی بھر یعنی 313 مسلمان اگر شہید ہو گئے تو پھر آپ کی عبادت کرنے والا کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا کہ وہ اسلام کو غالب کریں گے، تو اب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے وعدہ کیا تھا کہ اگر وہ ثابت قدم رہیں گے تو ضرور ان کی مدد کرے گا۔ تو جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے ام، اس ایک طرح سے یہ جو وعدہ تھا اس کی تکمیل بھی ہوئی۔ ٹھیک ہے، آج کے لیکچر میں ہم نے جنگ بدر کی کامیابی کے اسباب، اس کی اہمیت اور اس کے جو ہیں وہ نتائج جو ہیں وہ پڑھے ہیں۔